اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اور مشرک کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس عنوان کے متعلق کچھ عرض کرنے کا خیال چند منٹ بیشتر ہی میرے دل میں آیا ہے۔ میرے ایک عزیز واہ کینٹ میں ملازم ہیں، پرسوں ان کا خط آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن اس بزرگ نے فرمایا، ہم تو تصور شیخ کو نماز میں بھی لازمی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نماز میں تصور شیخ کرنا شرک ہے تو بھی ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزوں میں لکھا کہ میں ان کے اس بیان سے کبیدہ خاطر ہوا اور ان کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیا۔ تصور شیخ بعض صوفیاء کرام کا مسلک ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ طالب صادق ہو تو کچھ عرصے کے بعد وہ کامل شیخ کی صحبت میں ان کا عکس لینے لگتا ہے۔ اگر اندھیرے میں شیخ کامل کے گرد 1000 بلکہ 1,00,000 بھی طالب صادق بیٹھے ہوں اور شیخ کامل دبی زبان سے اللہ کہے تو سب کے دل پر چوٹ پڑے گی اور سب کے اندر ایک کرنٹ دوڑ جائے گی۔ جیسے ایک بچہ پہلی جماعت میں الفاظ کے ہجے کر کے پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ جب مشق ہو جاتی ہے تو ہجے کیے بغیر پڑھنے لگتا ہے۔ اسی طرح طالب صادق بھی صحبت شیخ میں رہ کر آہستہ آہستہ کامل کا عکس لینے لگتا ہے۔ جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے اس کے عنوان سے تائید ہوتی ہے سارے قرآن مجید میں آیت تلاوت کی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ ولی الذین اشرکوا، کہ اللہ شرک کرنے والوں کا دوست ہے۔ اگرچہ اللہ کافر اور مشرک حتیٰ کہ دہریوں کا بھی خالق اور رازق ہے، چونکہ اسی نے پیدا کیا ہے اس لیے سب کو دنیا کی ہر نعمت دیتا ہے۔ روس والے اس کی ذات کے منکر ہیں لیکن ان کو بھی سب کچھ دے رکھا ہے۔ ماں بچہ جنتی ہے تو کالے گورے اندھے بینا سب کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کی مامتا کالے اور گورے اندھے اور بینا میں تمیز نہیں کرتی۔ اگر انسان کو یہ احساس ہے کہ وہ جو جسمانی نقائص کی بنا پر اپنوں میں تفریق نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہیں مگر اس کی ضروریات کا کفیل اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی سب کو دیتا ہے مگر ولی کا لفظ فقط ایمانداروں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص اپنے محلے کے ہر آدمی کو پہچانتا ہے مگر اپنا دوست صرف اسی کو کہتا ہے جس سے قلبی تعلق ہو۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل ایمان، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دینے سے ہاتھ روکا، پس تحقیق اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ حب اور بغض فعل قلب ہیں، زبان قلب کی ترجمانی کرتی ہے۔ اگر ایک شخص سے ہمیں محبت ہے تو اس کے آنے پر زبان سے محبت بھرے الفاظ ہوں گے۔ مثلا آج آپ نے کیسے قدم رنجہ فرمایا، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اگر اس سے بغض ہے تو زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلیں گے کہ یہ منحوس کہاں سے آ گیا ہے۔ جب تک مریض کی صحت یاب ہونے کی امید ہوتی ہے طبیب ہر طرح کا پرہیز کراتا ہے، کھانے اور پینے کی ہر چیز کے متعلق ہدایات دیتا ہے کہ یہ کھلاؤ اور یہ پلاؤ، یہ نہ کھلاؤ اور نہ پلاؤ، لیکن اگر مریض مایوس العلاج ہو جائے تو اس سے ہر طرح کا پرہیز ہٹا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جو مانگے دیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی دستور ہے، پہلے گناہوں پر گریز فرماتے ہیں،
شاید بعد آ جائیں۔ قحط سالی، وبا وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہیں، لیکن جب کوئی قوم اس کے بعد بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ملاحظہ ہو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کے ہاں رسول بھیجے تھے اور پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ ایک آیت چھوڑ کر آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یورپ اور امریکہ پر آج کل ہر چیز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ شراب جتنی چاہیں پئیں، زنا جتنا چاہیں کریں، دنیا جتنی ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں۔ دوسری عالمگیر جنگ میں انگریز کا یومیہ خرچ 60 کروڑ روپیہ تھا۔ دولت حسن آزادی کتنی ہے۔ یورپ میں مردوں اور عورتوں کے ننگے ناچ ہوتے ہیں، وہاں بعض ننگوں کی بستیاں ہیں۔ یہ ری ایکشن ہے، کیا ری ایکشن جس کو عربی میں رجعت قہقری کہتے ہیں، اس کے برعکس اسلام میں ناف سے گھٹنے تک ستر عورت فرض ہے، اپنے ستر کو چھپانا فرض ہے۔ میرا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کا خالق ہے اس لیے سب کی ضروریات کا بھی وہی کفیل ہے۔ چند سال ہوئے سانگلا ہل میں کھدائی کے دوران، وہاں پہاڑ کے اندر ایک جگہ پیالے جتنا پانی تھا اور اس میں ایک مچھلی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں خوراک پہنچاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام قرار دیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کا بھی خالق ہے اس لیے اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ بندے کا جو تعلق معبود حقیقی سے ہونا چاہیے وہ تعلق غیر سے رکھنا یہ شرک ہے۔ فعل کا نام شرک ہے، کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ